اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس مقام جس کا نام بڑھار ہے، جو ضلع شہڈول مدھیہ پردیش میں واقع ہے، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان علماء اہل سنت کا ایک نورانی قافلہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوکھن پوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی سرپرستی میں بڑھار کی سرزمین پر جلوہ بار ہوا ہے. ان علماء اہل سنت کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس کو میں بیان کروں گا. اس کے لیے آپ یہ جان لیں کہ یہاں کے کچھ لوگ جو اہل دیوبند کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، ان کو جب ہمارے کچھ سنی لوگوں نے سمجھایا، دلائل کے ساتھ ان کو بتایا، تو الحمدللہ انہوں نے دیوبندیت سے توبہ کی اور انہوں نے تحریری طور پر بلا جبر و اکراہ اپنی رضامندی سے، خوشنودی سے یہ لکھ کر دیا کہ وہ خمسائے اربعہ کو کافر و مرتد جانتے ہیں. اس کے بعد جب یہ خبر جمیعۃ العلماء ہند کے اس ضلع کے صدر، شہڈول ضلع کے صدر مولوی سریاب کو لگی، تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے توبہ کی تھی اور جنہوں نے خمسائے اربعہ کی تکفیر کی تھی، ان کے خلاف تھانہ بڑھار میں رپورٹ درج کرائی. ان کے علاوہ بھی چند لوگ تھے جن کے نام انہوں نے رپورٹ میں شامل کیے. اس کے بعد انہوں نے اسی تاریخ میں تھانہ بڑھار کے سامنے کھڑے ہو کر اہل سنت و جماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا اور انہوں نے اپنے چیلنج میں یہ کہا کہ آپ ہمارے اکابرین کا کافر ہونا ثابت کریں اور ہم اپنے اکابرین کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے. یہ رضا مسجد بڑھار سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے جس میں ہم علماء دیوبند کو کافر قرار دیا گیا ہے. ابھی تک ہم خاموش تھے، یہ لوگ ہمارے خاموشی کو بزدلی سمجھ رہے ہیں یا کم علمی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ نہ ہم بزدل ہیں نہ کم علم ہیں. آپ کو یہ کھلا چیلنج ہے، یہاں سے لے کر کے ہندوستان میں کسی کونے میں بھی آپ ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور ہم کو کافر ثابت کریں. بالکل کھلا چیلنج ہے آپ کو. ہمارے پاس علم بھی خوب ہے. آپ جس روپ میں بھی لڑنا چاہتے ہیں ہم سے، چاہے آپ پیسے روپے میں لڑنا چاہتے ہیں، کورٹ کچہری سے لڑنا چاہتے ہیں، علم کی دنیا میں لڑنا چاہتے ہیں، ہم ہر روپ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو ہمارے مسلمانوں میں، لیکن آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اتفاق اتحاد ہو. اس طریقے کی ناپاک حرکت کر کے ہم عوام کو آپس میں بھڑانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہی بات ہے کہ ہم کافر ہیں، ہمارے علماء دیوبند کافر ہیں، تو ثابت کر کے دکھاؤ. آپ کو چیلنج ہے اور شرائط مناظرہ طے کیا جائے اور ڈیٹ فکس کی جائے کس دن آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں. اگر سچے آپ مسلمان ہیں، سچے محمدی ہیں اور عاشق رسول ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کافر ہیں. چیلنج ایکسیپٹ کریے، آپ ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی اگر ہماری دل ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہماری جان ہے، علماء دیوبند ہماری شان ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بھی کسی بھی فرقے کا، کسی بھی طبقے کا، کسی بھی ذات، کسی بھی سمودائے کا اگر کچھ کہے گا تو اس کے خلاف ہم جو ہے سخت کارروائی کریں گے. اور اگر مولانا نے جو بات کہی ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو آپ آ جائیے، مناظرے کا میدان سجائیے اور اپنے آپ کو حق ثابت کر دیجیے، صحیح ثابت کر دیجیے. تو مان لے یہ بڑھار کی جنتا، پورے ہندوستان کی جنتا. ابھی تک ہم خاموش تھے، کبھی مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، لیکن آج چیلنج کرتے ہیں اس فتوے کو پڑھنے کے بعد آپ کے، اور ہم نے رپورٹ بھی ڈال دی ہے. اور یہ دوسرا اسٹیپ جو ہے، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مناظرے کا میدان سجائیے. مناظرے میں فرار اختیار نہیں کیجیے گا. بڑھار میں ہم تو چاہتے ہیں کہ بڑھار میں آ جاؤ، مناظرہ کر لو، شرائط مناظرہ طے کر لو اور جس دن چاہو اس دن مناظرہ کر لو. اور ہمارے چیلنج کو آپ ایکسیپٹ کریں. علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، مولانا اشرف علی تھانوی زندہ باد.
گویا کہ موضوع مناظرہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پہلے ویڈیو بیان میں ہی متعین کر دیا. اس کے بعد اہل سنت کی طرف سے اس حقیر فقیر عمران مظہر برکاتی نے اہل دیوبند کا چیلنج قبول کیا اور اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے اس بات کو نشر کیا، عام کیا کہ ہم اہل سنت اہل دیوبند کا چیلنج قبول کرتے ہیں اور مناظرے کی کارروائی اور اہل دیوبند اب جو بھی گفتگو کریں وہ تحریری طور پر کریں. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک تحریر ہماری جانب روانہ کی جس میں انہوں نے اپنے موضوع مناظرہ جو انہوں نے ویڈیو بیان میں جاری کیا تھا اس کو ہمیں تحریری طور پر لکھ کر دیا. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی آپ کے خیال میں رہے کہ ہم نے اپنے ویڈیو بیان میں ان سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے جو کچھ ویڈیو بیان میں جاری کیا ہے اس کو من وعن ضبط تحریر میں لا کر ہمیں ارسال کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہر اہل فہم اہل دانش یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا وہ اس سے مکر گئے یا پھر وہ اس سے متفق نہیں تھے. پتہ نہیں انہوں نے کس وجہ سے یہ بیان جاری کیا، لیکن انہوں نے ہمارے مطالبے کے باوجود اس کو جو ہے وہ لکھ کر نہیں دیا. البتہ انہوں نے اتنا لکھا کہ اراکین خواجہ غریب نواز مسجد بڑھار بعد عرض یہ کہ آپ حضرات نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی اور ہم نے آپ کے مدعا کو ثابت کرنے کا آپ کو چیلنج کیا اور آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول ایکسپٹ بھی کیا، لیکن پھر سے چیلنج کا مطالبہ کرنا تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل کے حکم سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، لہٰذا اس سے آگے بڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ اس تحریر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ ویڈیو بیان میں چیلنج کیا تھا اس کو انہوں نے لکھ کر دیا ہمیں، اور اس میں بھی انہوں نے موضوع مناظرہ یہی متعین کیا کہ آپ کو اپنے مدعا یعنی آپ اکابرین دیابنا کی تکفیر کرتے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ کو اس کو مناظرہ میں ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کا تحریری جواب دیا. تفصیل میں نہ جا کر مختصراً میں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ جو بھی تحریریں ہیں وہ ان قریب منظر عام پر لائی جائیں گی اور ایک کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کی اشاعت کی جائے گی. اس کے بعد انہوں نے ہم نے اس تحریر کے جواب میں شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ جو خود ان کا متعین کردہ تھا، جو ان کا منظور شدہ تھا، اس کو ہم نے لکھ کر ان کو بھیج دیا. اس تحریر کا جواب 26 دن کے بعد ہمارے پاس آیا. کتنے دن کے بعد؟ 26 دن کے بعد انہوں نے اس ہماری تحریر کا جواب دیا جس میں انہوں نے 26 شرائط لکھ کر بھیجے اور اپنے سابقہ موضوع مناظرہ کو تبدیل کر دیا. انہوں نے اکابرین دیابنا کی کفریہ عبارتوں اور ان کی تکفیر کے موضوع سے پھر کر جو ہے وہ انہوں نے حسام الحرمین پر بات کرنے کا نیا شوشہ چھوڑا انہوں نے، جس کا تعاقب علماء اہل سنت نے اہم انکشاف نامی ایک پوسٹر کے ذریعے دیا، اس کا جواب دیا. الحمدللہ وہ جواب لاجواب جو یہاں موجود ہے اور یہاں کی مساجد میں اس کو تقسیم کیا جا چکا، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ دیابنا لکھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. بہرحال ہم نے اس کا بھی جواب دیا. یہاں تک کہ 24 اگست کو ہم نے مولوی زریاب صاحب سے فون پر گفتگو کی. جب وہ اپنے سابقہ موضوع پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہم نے فون پر فقیر برکاتی نے تقریباً آدھا گھنٹہ ان سے فون پر گفتگو کی ہے. وہ ٹیلی فونی گفتگو بھی انشاءاللہ عنقریب منظر عام پر آئے گی. اس گفتگو کے بعد شام میں 24 تاریخ کی شام میں انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ہمیں اپنے پرانے متعین کردہ موضوع پر جو ہے وہ اس کے لیے راضی ہوئے اور ہمیں تحریر ارسال کی. اب اس کے بعد 25 اگست جو تاریخ مناظرہ تھی وہ ایک بات پر اڑے رہے کہ مناظرہ جو ہوگا وہ 20-20 افراد کے درمیان ہوگا، جبکہ اہل سنت کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناظرہ 20-40 لوگوں کے درمیان، یہ اختلاف 20-40 لوگوں کے درمیان کا نہیں ہے. یہ اختلاف تمام اہل سنت
اور تمام اہل دیوبند کے بیچ کا ہے. لہذا جو لوگ اس میں آنا چاہیں, جو لوگ حق کو دیکھنے کے لیے, حق سننے کے لیے اس مناظرے میں آنا چاہیں, ان کو آ جانا چاہیے, ان کو آنے دینا چاہیے. لیکن اہل دیوبند کہ انہوں نے یہ شرط کیوں قبول نہیں کی. بہرحال اس کے بعد میں یہ طے ہوا تھا کہ فریقین ساتھ مل کر جو ہے وہ تھانے جا کر پرمیشن لیں گے. یہ طے شدہ تھا, یہ ان کو بھی قبول تھا, اور یہ ہم نے بھی اس کی حامی بھری, ہم نے بھی اس کو قبول کیا. اس کے بعد میں تھانے ہم 24 تاریخ کو ہم پہنچے. وہ بھی پہنچے, وہ اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے اور ہم اپنا پرمیشن لیٹر لے کر پہنچے. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پرمیشن لیٹر, جس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد جاری کریں گے, اس میں ہم نے صاف لکھا کہ ہم اہل سنت و جماعت اور اہل دیوبند کے بیچ درمیان یہ مناظرہ طے پایا, یہ اس کا موضوع ہے اور یہ اس کے شرائط وغیرہ وغیرہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرشاسن اور شاسن جو ہے وہ ہمیں پرامن طور پر اہل دیوبند سے مناظرہ کرنے کی اجازت دے. حقیقت یہ کہ آپ جب ہماری تحریر دیکھیں گے تو اس پر آپ کو 2 مہریں نظر آئیں گی, 2 سیل لگی ہوئی نظر آئیں گی. جب ہمارے لوگ پہلی بار جب گئے تھے تو تھانے دار نے جو ہے وہ پرمیشن دے دی. اس کے چند منٹوں کے بعد مولوی ذریعہ پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو پرمیشن لیٹر میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر ایس پی نے جو ہے وہ ہماری پرمیشن بھی کینسل کر دی. وہ اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت نے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ, کہ اہل سنت نے جو ہے وہ شرائط نامہ کی خلاف ورزی کی ہے. اہل سنت نے کوئی شرائط نامہ کی خلاف ورزی نہیں کی. اگر وہ سچے ہیں تو وہ دلیل لائیں, وہ ہماری تحریر دکھائیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ہم نے کوئی ایسی شرط طے نہیں کی کہ 20 افراد کے درمیان بات چیت ہوگی, بلکہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا کہ جو کچھ بات ہوگی وہ عوام کے درمیان ہوگی. اس کے بعد وہ اپنی تحریر میں پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضا مسجد کمیٹی کی جانب سے پورے ضلع کے عوام کو بلایا جا رہا ہے, جس سے یہاں کے حالات, یہاں کا ماحول خراب ہوگا. ہو سکتا نہیں لکھا انہوں نے, بلکہ کیا لکھا کہ یہاں کا ماحول خراب ہوگا, یاتایات بادت ہوگی. یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی, اور یہاں پہ انتشار اور کلفشار ہوگا, یہ انہوں نے اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مناظرے کی پرمیشن دیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ تھانے میں جا کر اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, یہ مناظرہ کرنے جا رہے ہیں, یہ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے جو ہے یہ خلفشار ہوگا, یہ انتشار ہوگا, یہ ماحول خراب ہوگا, یاتایات بادت ہوگی, شہر کی فضا خراب ہوگی, آپ ہمیں پرمیشن دے دیجئے. کیا اس انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ذی شعور ذی عقل جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں دے گا, ہرگز ہرگز نہیں دے گا. گویا کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں اور یہاں کی شاسن اور پرشاسن فیصلہ کرے کہ اس طور پر ہم نے امن و شانتی کی بات کی اپنے پرمیشن لیٹر میں, اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں شہر کے فضا خراب ہونے کی, شہر کے ماحول خراب ہونے کی اور یاتایات بادت ہونے کی. تو اب یہ شاسن بھی فیصلہ کرے, پرشاسن بھی فیصلہ کرے, عوام اہل سنت بھی فیصلہ کریں. وہ ہمارا پرمیشن لیٹر پڑھیں, ان کا پرمیشن لیٹر پڑھیں, اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ مناظرے سے کون فرار ہوا, مناظرے سے کس نے راہ فرار اختیار کی ہے. حضرات, میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جو فیضان حضور مفتی اعظم ہند بن کر افق عالم پر چمک دمک رہے ہیں, میری مراد مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوگن پوری صاحب قبلہ, ناظم اعلیٰ و بانی الجامعۃ القادریہ رچا اسٹیشن بریلی شریف, میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تھوڑی سی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. معزز علماء کرام،
برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین والانبیاء وعلیہم وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وکافۃ العلماء الکرام والاولیاء العظام والصوفیاء الفخام، خاصتاً علی قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی غوث الورا، وعلی خاتم المحدثین والفقہاء سیدنا و مولانا المجدد الاعظم الامام احمد رضا وابنہ الکریم الاکرم سیدی و مرشدی و زخری لیومی و غدی قطب العالم المولا المفتی الاعظم مصطفی رضا وعلینا معهم الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے ہمارے مفتی جگر حضرت مولانا محمد عمران برکاتی صاحب سے مناظرے کے مبادی اور حالات قوائف سماعت فرمائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کافی جد و کاوش کی اور یہاں کے عوام اہل سنت کا ساتھ دیا۔ مناظرے کے انعقاد میں کافی انہوں نے حصہ لیا، بہت وقت دیا۔ مجھے بھی انہوں نے آپ حضرات کی خواہش پر دعوت مناظرہ دی اور میں نے وہ دعوت منظور کی۔ میں الحمدللہ رب العالمین اپنے الجامعۃ القادریہ فضا عربی یونیورسٹی کے لائق و فائق اساتذہ کرام کو ساتھ لے کر یہاں حاضر ہوا۔ یہ ہمارے بڑے بیٹے حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ ازہری اور جامعۃ القادریہ کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا شمس احمد صاحب کی تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا شمشاد صاحب فاضل جامعہ ازہر اور جامعۃ القادریہ کے بھی یہ سپوت رہے ہیں، اور ہمارے چھوٹے بیٹے حضرت مولانا کمال مصطفیٰ اور ہمارے بھتیجے مولانا سہیل رضا رضوی اور مولانا مبین صاحب رضوی، یہ سب یہاں ہیں۔ اس کے علاوہ
حضرت علامہ مولانا حسان ملک صاحب برہان پور، حضرت علامہ مولانا سفیان صاحب بلرام پور، اور دیگر اس علاقے کے علماء کرام جمع ہوئے۔ آج صبح 8 بجے سے مناظرہ ہونے والا تھا، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کیا کیا ہوا وہ سب انہوں نے بتا دیا۔ ہماری طرف سے بہرحال کوئی کوتاہی نہیں۔ یہ ضروری کتابوں کا جو انبار عظیم آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر تک پھیلی ہوئی ہے، مناظرے کے تعلق سے یہ ضروری کتابیں دستیاب ہو سکی وہ ہم لے کے حاضر ہوئے۔ علامہ ملک صاحب بھی برہان پور سے لے کے آئے۔ ہماری یہ پوری تیاری آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو جذبہ ہے وہ یہ نہیں کہ بہار کی عوام میں کوئی جھگڑا ہو، فساد ہو۔ ہم لوگ اس سے بہت دور رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ صوفی ازم کے لوگ ہیں۔ حضور غریب نواز، محبوب الہی، قطب الاقطاب، مخدوم سمنانی، مخدوم مارر مطہرہ، مخدوم بلگرام شریف اور بریلی شریف سرکار اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضور مفتی اعظم، ان بزرگان، ان کے علاوہ اور بزرگان دین کے مسلک و مشرب پر ہم قائم ہیں۔ یہ صوفی ازم جو ہے، یہ صوفی مشرب، یہ کبھی فتنہ فساد دنگا نہیں چاہتا، یہ امن و امان چاہتا ہے۔ ہم گاؤں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں، قصبوں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں، شہروں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں، صوبوں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں، اور اپنے ملک ہندوستان میں بھی امن و امان چاہتے ہیں۔ خدا کرے ہمارے اس ہندوستان کی خیر ہو اور اس میں ہمیشہ امن و امان رہے اور جھگڑے فساد سے ہمارا ہندوستان دور رہے۔ تو ہم امن و امان والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم خدا و رسول کے وفادار ہیں، ان کی عزت و عظمت کے ادنا خادم اور محافظ ہیں۔ ہم اپنے خدا و رسول کے احکام کے پابند ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، جیسا ان کا ارشاد ہے ہمارا سر خم ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو قوم اپنے خدا، اپنے رسول کی وفادار نہ ہو، خدا کو جھوٹ بولنے کا امکان رکھنے والی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جو قوم یہ کہے، جو حضور کے بعد نبی آنے کو، کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو یہ کہے، جو حضور کے علم پاک سے شیطان لعین کے علم کو بڑھائے، جو حضور کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں، بچوں سے تشبیہ دے، ان کے برابر قرار دے، ایسے لوگ کہ جو یہ بولی بولے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو یہ بولے کہ گاؤں کے ہر نبی اپنی قوم کا ان معنوں میں سردار ہے جیسے گاؤں کا چودھری اور زمیندار، جو لوگ اس طرح کی بولی بولیں اور اس طرح اپنی کتابوں میں لکھیں، تو ظاہر ہے کہ خدا و رسول کے وفادار نہیں ہو سکتے، اور جو خدا و رسول کے وفادار نہیں ہے وہ نہ اپنے وفادار ہیں، نہ اپنے ملک کے وفادار ہو سکتے، نہ عالم کے وفادار ہو سکتے۔ تو ہم ان کی خواہش کی تسکین کے لیے طواغیت اربع یعنی مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد امبیٹوی، مولوی اشرف علی
تھانوی جن کے کفریات قطعی یقینی ہیں، ان کو قرآن و حدیث اور ائمہ دین کے فتاوی کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ بولی جو ہے کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ جاہلوں کا خیال ہے، اور حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو تو بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بعد میں پیدا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ کھلا ہوا کفر ہے، اور ہم یہ کفر ثابت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے۔ اور وہ جانوروں والی بولی جو بولی تو وہ واقعی بولی کفر ہے، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں سے تشبیہ دی یا ان کے برابر کہا، اور شیطان کے علم کو سرکار کے علم پاک سے بڑھایا۔ تو یہ ہمیں ثابت کرنا تھا، اور ہمیں اس پر اعتراض تو ہے ہی، لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ اس کے علم کو بڑھائیں، شیطان کے علم کو بڑھائیں، کیونکہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ انہوں نے جو کیا، چیلنج کیا، تو ہم اس کے جواب کے لیے میدان مناظرہ میں مناظرہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اب ان کی کیا مصلحت رہی، بر وقت انہوں نے یہ مناظرہ کینسل کرانے کے اقدامات کیے، تو یہ تو وہ مصلحت وہ جانے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسی روایات چلی آ رہی ہیں۔ بہت سے مناظرے طے ہوتے ہوتے جب اس فقیر ادنا غلام حضور مفتی اعظم کا نام آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کی چال ڈھال نقل و حرکت پہچانتے ہیں۔ ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ بکھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ ہم تو دل میں یہ تمنا لے کے آئے تھے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور یہ ہم جانتے تھے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو کرنا تھا وہ ہم نے کیا، ان کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ روش اپنی اپنی، چلن اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی مناظرہ ہو، اگر ان کے ہوش حواس اور حالات صحیح تو آئندہ حکام سے پرمیشن کے بعد موضوع یہی رہے گا، اور شرائط مناظرہ پر وقت جو حالات کا تقاضا ہوگا طے ہونے کے بعد ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کام اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہے کہ جو حقیقتاً فتویٰ ہے خدا و رسول کی شریعت کا وہ ان پر لاگو ہوتا ہے۔ اب ان کو بھی یہ چاہیے ان کے عوام کو کہ وہ ضد نہ کریں، ہٹ دھرمی نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان کسی عالم پر نہیں ہے، ہمارا ایمان تو خدا و رسول تو جو خدا و رسول کا فرمان وہ ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے جگر میں، اور ہمارا سر جھکا ہوا ہے خدا و رسول کے فرمان کے آگے۔ محبت
खुदा और रसूल की आयन ईमान है और उनसे अदावत से कुफ्र खुसरान है। तो हुजूर की मोहब्बत रखें और उनके जो बदगुण हैं, जो उनकी शान में तौहीन करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसी तरह का कोई ताल्लुक हमारा उनका नहीं है, क्योंकि जो खुदा और रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। जो खुदा और रसूल का वफादार है वो हमारे सर का ताज है, और जो रसूल का वफादार है, खुदा का वफादार है, वही मुल्क का भी वफादार है, वही कौम का भी वफादार है, वही इस मुल्क के कवानीन का भी वफादार है, कानून और कायदे ज़ाब्ते का भी वफादार है। अब हम लोग चूंकि आला हुक्काम ने उनके उस लेटर की वजह से रोक लगाई है, तो हम कानून में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। और ये जो गुफ्तगू हुई है, ये भी अहबाब के इसरार बिस्यार पर अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कि कहीं हमारी कौम इस बहकावे में न लाई जाए कि साहब हम तो तैयार थे लेकिन ये उलमाए अहले सुन्नत तैयार नहीं थे और ये नहीं आए, ये तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये साबित करने के लिए कि हम यहाँ मौजूद भी हैं, हमारे साथ किताबें भी हैं, और जो ज़रूरी किताबें हैं मुनाज़रे के ताल्लुक से वो हमारे सामने हैं, आपके भी सामने हैं, आप देख रहे हैं। तो अल्लाह पाक इसको हिदायत का जरिया बनाए। उन लोगों को भी इज्जत नहीं करना चाहिए, जिसने तौहीन की है उसे मानने की क्या जरूरत, जिस मौलवी ने तौहीन की है उसे मानने की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह और रसूल के फरमान पे अमल करता है, खुदा और रसूल का वफादार है, उसी को मानना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। बकिया कोई क्यों ना हो उसे नहीं मानना चाहिए, और कुरान व हदीस पर सच्चे दिल से ईमान रखना चाहिए। और दीन इस्लाम, मजहब सुन्नियत, ये वो मजहब है जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, उसके महबूब ने सहाबे किराम को अता फरमाया, सरकार ने ताबीन, फिर तबे ताबीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन ने हम तक पहुंचाया। और हमारे औलिया अल्लाह की, उलमाए दीन की बहुत बड़ी कुर्बानियां इसमें शामिल हैं, और हमारे औलिया किराम ने बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ कौम को एक रखा। और आज हम भी चाहते हैं कि सारे लोग एक ही हो जाएं, आपस की दुश्मनी निकल जाए और दूर हो जाए। जो अहले सुन्नत हैं उनकी आपस की दुश्मनी दूर हो जाए, जो इनके सिवा वो हैं वो अपने अकीदे बातिला से तौबा कर लें। और जिस तरह से 200 साल पहले सारे हिंदुस्तान में एक भी वहाबी देवबंदी नहीं था, सब औलिया किराम के मानने वाले थे, उसी मजहब पर आज भी कायम हो जाएं तो न कोई झगड़ा रहेगा न कोई फसाद रहेगा। हम ये चाहते हैं, क्योंकि नए नए मौलवियों ने नए नए फितने निकाले हैं, किताबें लिखी, तौहीन की, खुदा और रसूल की, तो झगड़े खड़े हुए। बल्कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने तो तक़वियतुल ईमान लिखी ही इसलिए थी कि झगड़ा खड़ा हो, और उसका बयान अरवाए सलासा में मौजूद है जो थानवी साहब की तालीफ है, थानवी साहब के नाम से मंसूब है, जिनके बारे में वो चैलेंज दे रहा था कि कासिम नानोतवी हमारी जान है, अशरफ अली थानवी हमारी दिल है। तो अशरफ अली थानवी चूंकि उनकी दिल है, और उन्होंने उसमें हिकायात औलिया में अरवाए सलासा में लिखा है कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने जब ये किताब लिखी थी तो उसके बाद में एक मीटिंग की और उसमें कहा कि मैंने ये किताब लिखी है, इसमें
بعض جگہ تشدد ہو گیا ہے. میں نے شرک جلی کو، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، یعنی جو در حقیقت شرک نہیں تھا، جیسے ریا کو حدیث میں شرک فرمایا گیا، حقیقتاً شرک نہیں ہے. اور شرک جلی یعنی غیر اللہ کو خدا ماننا، اس کی عبادت کرنا، یہ لکھ دیا ہے. تو میں جانتا ہوں اس سے شورش ضرور ہوگی، مگر لوگ امید ہے، توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ہی صحیح ہو جائیں گے. تو لکھی انہوں نے اس لیے تھی. پہلی کتاب ہندوستان کے اندر تقویت الایمان ہے، جو ام الوہابیت الہندیہ ہے. اسی کے بعد یہ سب اور مولوی پیدا ہوئے، انہوں نے اور بڑے بڑے کفر کیے، جن کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوئے. ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے سارے ان لوگوں کو کہ جن کے عقائد باطل ہیں، اللہ پاک انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنا سچا بندہ بنائے. مردوں کو بندہ، عورتوں کو بندی بنائے، اور سچی وفاداری اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا فرمائے. این دعا از من بس جملہ جہاں آمین. بات تحدیث نعمت کے طور پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. نیزے سے مراد قلم. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو قلم ہے وہ باطل کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہم نے حاضری دی اور آپ حضرات کے لیے بریلی شریف کا پیغام ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، فساد برپا کرنے سے پرہیز کرنا. کوئی اگر فساد برپا کرے تو آپ اس کا جواب مت دینا، صبر و تحمل سے کام لینا. کیونکہ مسل مشہور ہے سیانی بلی کھمبا نوچتی ہے. تو کوئی کھمبا نوچتی رہے بلی، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے. آپ اپنے ملک کی بھی امن و امان چاہیں، بلکہ دنیا کی امن و امان چاہیں. پوری دنیا میں یہ جو اگروادی لوگ ہیں نا، اگروادی آتنکوادی، ہم نے تو ان کے خلاف ٹال کٹورا اسٹیڈیم میں دلی کے اندر بہت عالی شان کانفرنس کی تھی اگرواد کے خلاف. اور ہم نے رام لیلا میدان کے اندر بھی دلی میں 2 سال پہلے تقریباً کانفرنس کی تھی بڑی زوردار اس اگرواد کے خلاف. اور وہ یہ اس طرح کی کانفرنس میں جے پور میں ہم نے بہت بڑی کانفرنس کی تھی اگرواد کے خلاف. اور ہم ایسوں کو جو اگرواد پھیلاتے ہیں ہم پسند نہیں کرتے. اور اللہ کا شکر ہے ہماری سنی اور یہ صوفی جماعت میں دنیا بھر میں کوئی اگروادی نہیں، کوئی بھی نہیں. ہم سب امن و امان کے داعی ہیں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرتے ہیں اگرواد کے خلاف. اور جو اسلام کو اگرواد اور آتنکواد بنا دے وہ ہماری نظر میں، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، ہماری نظر میں وہ مسلمان وہ اسلام کا غدار ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور وہ اللہ اور رسول کی توہین کرنے والا ہے. تو میں نے کہا کہ جو خدا اور رسول کی توہین کرنے والا ہو وہ کبھی بھی ملک کا بھی اور ملک کے باشندوں کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. کبھی بھی مناظرہ ہو سکتا ہے اور ہم آج بھی تیار ہو کر آئے اور کل بھی تیار ہیں اور زندگی بھر ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ 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 تعالی. اور چونکہ یہ مذہب اور دوسرے جسے ہم باطل مذہب سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں بنام مسلم، ان میں آج بھی پتہ نہیں کہ ادھر کا کون آتا. ہمارا یہ اعلان عام ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا ہو، سب سے بڑا جس کو وہ لا سکتے ہیں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. شعر ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا
اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے باطل میں. ہاں دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے باطل میں ہے. اور یہ الحمدللہ بازوئے حق ہے. حق انشاءاللہ سلسلہ تو جاری رہے گا. بھائی حضرت آدم سے مناظرہ کیا, حضرت آدم سے جنگ لڑی ابلیس نے, اور ابلیس نے تو اللہ سے مناظرہ کیا تھا جنت میں. اللہ پاک نے کہا حضرت آدم کے لیے سارے فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب فرمایا فرشتوں سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ, تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو جواب کیا تھا معلوم ہے؟ ایک تو جواب یہ تھا کہ وَمَا قُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ, میں بشر کو سجدہ کیوں کروں, میں بشر کو سجدہ کیوں کروں. تو بشر اس نے توحید کے طور پر حضرت آدم کو دیکھا, توحید کی نظر سے. آج بھی جو لوگ نے کہہ رہے ہیں ہماری طرح بشر, تو یہ بھی توحید ہے. ابتدا وہیں سے اس نے کی تھی, یہ بھی تو نکالا گیا. اور یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے. مٹی نیچے کو جاتی ہے, آگ اوپر کو جاتی ہے, تو اوپر والی چیز نیچے والے کی چیز کے سامنے کیسے جھکے گی؟ اللہ اگر چاہتا تو اس کے منہ میں لگام لگا دیتا, بند کر دیتا اس کا منہ, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. وہ بک بک کرتا رہا. اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم, اب نکل جا جنت سے, تم مردود ہے. تو نکال تو دیا جنت سے, لیکن اس کے منہ پہ تالا نہیں لگایا, کیونکہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا تھا. تو اس نے قسم کھائی کہ اللہ میں ان سب کو بہکاؤں گا, تیری عزت کی قسم, تو مجھے چھوڑ دے بس قیامت تک کے لیے مجھے زندہ رکھ, میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا. الا عبادک منهم المخلصین, مگر تیرے جو خالص مخلص بندے ہیں میرا جادو ان پہ نہیں چل پائے گا, میں انہیں نہیں بہکا پاؤں گا, نہ ان کا عقیدہ خراب کر پاؤں گا, نہ ان کا عمل خراب کر پاؤں گا. لیکن آج تک وہ زندہ ہے اور بہکا رہا ہے لوگوں کو. کیوں بہکا رہا ہے, بدعقیدہ کیوں بنا رہا ہے؟ قرآن نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جہنم, میں یقیناً جہنم کو ضرور بھر دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا بھر دوں گا. تو ایندھن بھی تو چاہیے جہنم کے لیے, بھرے گا جہنم, بھرے گی کیسے؟ ایندھن سے. ایندھن کیا ہے؟ قرآن فرمایا وقود, قرآن نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, ان سے بھرا جائے گا جہنم کو. تو اس کے لیے ایندھن تیار ہو رہا ہے. اور یاد رکھو جنت کے بھی ریزرویشن چالو ہے اور جہنم کے بھی. فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, ایک گروہ جنت میں, دوسرا گروہ بولو گیا, دوسرا گروہ جہنم میں. اب جو چاہے جنت کے لیے اپنا ریزرویشن کرا لے, سیٹ بک کرا لے, اور جو چاہے جہنم میں اپنا ریزرویشن کرائے, سیٹ بک کرا لے. دونوں کے دروازے ابھی کھلے ہیں. ہاں توبہ کا جب دروازہ بند ہو جائے گا, سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا قیامت کے قریب, اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہم ان حضرات کو جو دیوبندی مذہب کے ماننے والے ہیں بڑی پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں, توہین والوں کے پیچھے نہ پڑیں, تعظیم والوں کے ساتھ رہیں, اولیاء اللہ کی جماعت, صوفیاء کرام کی جماعت میں آ جائیں, اور بے ایمانوں اور بدعقیدوں کے ساتھ نہ رہیں. وہ دھوکہ ہی دیتے رہیں گے, اور شیطان نکال دیا گیا, جہنمی بنا دیا گیا, لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا, لیکن ایمان نہیں لایا. حضرت آدم کی تعظیم نہیں کر سکا, سجدہ نہ کر سکا, اللہ کے حکم پر بھی اس کے کہنے سے بھی سجدہ نہیں کر سکا. تو آج بھی جو لوگ حق کے خلاف لڑتے ہیں وہ اسی کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں, اسی کے طریقے پر ہے. وہ ان کو زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کیا. یہ ہے بڑا اچھا عمل ہے, یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے, یہ تو رب. تو شیطان تو جیسا وہ خود ہے ویسے ہی تو بنائے گا, ویسے ہی تو بنائے گا, اپنی جیسا بنائے گا. اب ہمیں سوچنا ہے کہ تعظیم رسول کا منکر تو یہ خود بن کے جہنم سے نکالا گیا, تو ہم اس کی کیوں مانیں؟ ہم وہ مانیں گے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے, رسول اللہ بھی خوش ہو جائے, اور یہ اللہ بھی خوش ہو جائے. ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ. بہت ہو گئی اتنی. بدل اخیر میں پھر میں کہہ رہا ہوں, امن و شانتی برقرار رہنا, اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا, دوسروں کے بھی جان و مال
کو محفوظ رکھنا، نہ چوری، نہ برائی، نہ زناکاری، نہ بدکاری، نہ شر، نہ فساد، نہ بدعقیدگی، نہ بدچلنی، اور نہ ملک کے اندر فتنہ اور فساد، ان ساری چیزوں سے بچتے رہنا، سچ بولنا، بہو بیٹیوں کی عزت کرنا، اپنے ملک کو بھی پیار دینا، اور اس سے لگاؤ رکھنا، اس لیے کہ ہمارا ملک ہے تو پیار اس سے کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہم کریں گے، ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، تو پیار کرنا ملک سے، اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہنا اور لاپرواہی مت برتنا۔ اللہ پاک ہمیں آپ سب کو نیکی پر قائم رکھے، ایمان عقیدے پر ثابت قدم رکھے، اور نیکی ہی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، اور اولاد کو اچھی تعلیم دلانا، تاکہ ہمارا دین بھی ترقی پائے اور ہمارا ملک بھی ترقی پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔